للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ نماز وتر کیا واجب ہے؟ نماز وتر کون سی نماز میں پڑھے جاتے ہیں؟ نماز وتر میں دعائے قنوت کس رکعت میں پڑھی جاتی ہے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ نماز وتر میں اگر کوئی تکبیر قنوت کہنا بھول جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز وتر میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نماز وتر میں اگر بغیر تکبیر قنوت اور بغیر دعائے قنوت پڑھے اگر کوئی شخص رکوع میں آ گیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ سارے مسائل انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یاد رکھیے نماز وتر یہ واجب ہے اور یہ عشاء کی نماز میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ نماز وتر کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسا نہیں اگر کوئی پہلے نماز وتر ادا کر لے پھر فرض ادا کرے تو ایسی اس کے یہ ادائیگی نہیں ہوگی۔ نماز عشاء کے فرضوں کے بعد نماز وتر کا وقت شروع ہوتا ہے اور افضل یہ ہے جو تہجد میں اٹھ سکے اس کو چاہے کہ وہ تہجد میں وتر ادا کرے ورنہ وہ نماز عشاء میں ہی وتر ادا کرے۔ اب نماز وتر میں دعائے قنوت کب پڑھی جاتی ہے؟ یاد رکھیے نماز وتر میں دعائے قنوت وہ تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی سماعت فرمائیں۔ پہلی رکعت میں ہم ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورت ملائیں گے، رکوع سجود کے بعد ایک رکعت کمپلیٹ، اسی طرح دوسری رکعت کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں قاعدہ جو اولا بھی کریں گے یعنی تشہد میں بیٹھیں گے، 2 رکعتیں کمپلیٹ کریں گے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس میں بھی الحمد شریف پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے۔ جب سورت ختم ہوگی پھر ہم کہیں گے اللہ اکبر یعنی تکبیر قنوت۔ تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے، تکبیر قنوت کہنا بھی واجب ہے۔ اب تکبیر قنوت کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر کسی کو یہ دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھے؟ یاد رکھیے اگر کسی کو نماز وتر میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کو چاہیے وہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا پھر کم از کم 3 مرتبہ یہ پڑھ دے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ وہ دعائے قنوت یاد کرے۔ اچھا اگر کوئی شخص تکبیر قنوت کہنا بھول گیا یا دعائے قنوت کہنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب وہ واپس قیام کی طرف نہ پلٹے، تاکہ تکبیر قنوت اور دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب تھا اور رکوع کیا ہے؟ فرض ہے۔ جب وہ فرض کی طرف آ گیا، فرض کا درجہ زیادہ تو واجب کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اب اس واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز میں جتنے بھی واجب ترک ہوں 1 مرتبہ سجدہ سہو کریں گے۔ ظاہر 2 واجبات اس سے ترک ہوئے، تکبیر قنوت کہنا بھی واجب تھا اور دعائے قنوت پڑھنا بھی واجب تھا، یہ 2 واجب ترک ہو گئے اس سے۔ تو اب جب یہ تیسری رکعت میں بیٹھے گا تو سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تھے نماز وتر کی ادائیگی کا طریقہ۔ اور نماز وتر یہ 3 ہی احناف کے نزدیک یہ 3 ہی رکھتے ہیں، 1 رکعت نہیں، احناف کے نزدیک 3 ہی رکھتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں 2 ہے یا 1 ہے، تو 1 احناف کے نزدیک نہیں، جو حنفی ہیں ان کے نزدیک 3 ہی رکعت ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو نماز کے مسائل سننے، یاد رکھنے، ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔